अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। तेरे जाने के बाद सनिया शेख किस्त नंबर 5। मिशेल न्यूज़ चैनल सुन रही थी कि इस रिपोर्टर को कुछ मालूम हो, मगर वहाँ से चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर इसका मुंह खुला का खुला रह गया। टीवी स्क्रीन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई जा रही थी। अगले ही लम्हे उसकी आंखें फैल गईं। ओल्ड एज हाउस की बुजुर्ग औरतें मौजूद थी। हर एक के चेहरे पर अजीब सा एतमाद, ममता का रंग था। वो सब बोर्ड पकड़कर बैठी थी। बुराक इज इनोसेंट। ये क्या बकवास है? वो खुर्रा कर बोली। ये कौन करवा रहा है? उसने टीवी की आवाज़ बढ़ाई। एक नहीफ सी औरत ने माइक के सामने आकर कहा, हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि हमारे कांपते हाथ, लागर जिस्म देखकर आपको लगता है हम बुराक के लिए धंधा करती हैं? हम में से किसी को शुगर, किसी को हाई बीपी, किसी को कमर दर्द की बीमारी। हम बुजुर्ग औरतों पर ऐसी तोहमत लगाते हुए शर्म नहीं आई? इस न्यूज़ चैनल पर लानत, उसके रिपोर्टर पर लानत। क्या उसे मालूम नहीं था कि ओल्ड एज हाउस में हम जैसी बुजुर्ग औरतें हैं? एक बुजुर्ग औरत ने माइक के सामने आकर कहा, बुराक बेटा हमारे लिए खुदा की रहमत है। हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी इज्जत, ऐसी मोहब्बत कभी नहीं देखी। हमारी दवाइयाँ, हमारी खुशियाँ, हमारे त्यौहार सब बुराक की वजह से हैं। ये झूठे इल्ज़ामात बुराक पर नहीं, हम पर लगे हैं। हम सब इसके साथ खड़े हैं। मिशेल तो देखकर बेहोश होने की थी। ये कौन करवा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस? बुराक या सुभान कोई भी टीवी पर नजर नहीं आ रहा था। सनी तो नहीं। यही हाल सुभान और एहसन का था जब इनके वकील की कॉल आई। जनाब ज़रा टीवी खोलकर देखें आप लोग, दिल खुश हो जाएगा। सुभान ने जल्दी से टीवी चलाया तो वहाँ ये सब देखकर वो तीनों भी दंग रह गए। सनी जो किसी नई तितली के साथ था, इस न्यूज़ पर उसे छोड़कर सारी तवज्जो टीवी पर दे रहा था। उसने जल्दी से शर्ट पहनी और बड़ी स्क्रीन ऑन की। मोबाइल पर इस न्यूज़ का मज़ा नहीं आना था। लड़की ने बुराक को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। हानी प्लीज़, ये वक्त मेरा है, दफ़ा करें न्यूज़ को। वह बेबाकी से उसे छू रही थी, मगर उसने उसे झटक दिया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अभी के अभी। मुझे तुम पसंद नहीं आई, निकलो यहाँ से। वो इस पर धाड़ा। लड़की अपनी इस तौहीन पर वहाँ से चली गई। सनी की सारी तवज्जो टीवी पर मरकूज थी। सनी के लिए तो यह काम जिसने भी किया उसे दाद देनी चाहिए। कुरैशी खानदान ज़रा रिलैक्स होगा तो फिर सही डील फाइनल होगी। स्क्रीन पर बुराक ने पहली बार नजरें उठाई। वो सोच भी नहीं सकता था ये बुजुर्ग उसे इतना चाहते हैं। बाजी पलट रही थी। एक दुबली पतली सी अम्मा असमत बीबी माइक के सामने आई। हम इतनी लागर हैं, इस उम्र में बमुश्किल चलती हैं। आप लोगों को लगता है हम बुजुर्ग औरतें धंधा करेंगी? ये तो हमारी तौहीन है। हमें अपनी माँ जैसा मकाम देने वाला बुराक वो गलत हो ही नहीं सकता। उसने हमें वो इज्जत दी जो हमारे बच्चे हमसे छीन ली। ये सब झूठ है, हम जानते हैं उसे जान के फंसाया गया। ये सब झूठे लोग हैं जो बुराक को बदनाम करना चाहते हैं। बुराक खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। वह हमें माँ जैसी इज्जत देता है। उसने हमें जिंदगी का एहसास दिलाया। बुराक बेटा है, रोशनी है, सहारा है। हमारे बेटे पर किसी ने उंगली उठाई तो हम इसका हाथ तोड़ देंगे। फिर उन्होंने बोर्ड लहराया जिसके पीछे वी वांट जस्टिस फॉर बुराक कुरैशी। हमें मुजरिम चाहिए वरना हम भूख हड़ताल करेंगी। हमारी हुकूमत से अपील है, ना सिर्फ न्यूज़ चैनल बंद हो बल्कि इस इंसान को सामने लाए जो इतना घटिया काम कर रही है। मिशेल के तो तोते ही उड़ गए। एक नई मुश्किल में पड़ गई। अब अगर हुकूमत भी पड़ गई तो मिशेल को सज़ा भी हो सकती है। मिशेल ने दोनों हाथों से अपने बाल नोचे। और दूसरी तरफ सुभान और एहसन इतनी कामयाब प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर बहुत खुश थे। ज़बरदस्त। बुराक ये कौन हो सकता है? ये सब बुजुर्ग औरतें खुद तो नहीं आ सकती। आखिर कोई तो तुम्हारा चाहने वाला है भाई। सुभान उसे छेड़ रहा था। भाई ज़रा मुझे भी पता कर लेने दें ये मुझसे इतनी मोहब्बत किसको हो गई है। आप लोग भी घर जाएं, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। बुजुर्ग औरतें ज़्यादा देर वो ऐसे नहीं रह सकती। इतना काफ़ी है। भूख हड़ताल नहीं होनी चाहिए और मुझे इस इंसान का भी शुक्रिया अदा करना है जिसने ये सब किया है। वो गाड़ी की चाबी उठाता वहाँ से निकल गया। कमरे में गहरा अंधेरा था। वहाँ एक कुर्सी थी और इस पर बंधा हुआ वो एक रिपोर्टर। उसकी आंखों पर पट्टी थी, हाथ रस्सियों से जकड़े हुए और मुंह पर खराशी। कौन कौन है? कौन लाया मुझे यहाँ? वो घबराहट में चीखा, लेकिन उसकी आवाज़ गोया दीवारों से टकराकर वापस आ गई। अचानक दूर से दो भारी बूटों की टिक टिक सुनाई दी। कोई आ रहा था। रिपोर्टर की दिल की धड़कन तेज हो गई। पसीना माथे से टपका जो आंखों की पट्टी में जज्ब हो गया। तुम लोग जानते नहीं, मैं एक मारूफ रिपोर्टर हूँ। मुझे अगवा करना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। उसकी आवाज़ में झूठा एतमाद था। बूटों की आवाज़ रुकी। एक गहरी सांस और फिर उसकी कुर्सी के पास कोई झुका। एक जोरदार थप्पड़ था जिस रिपोर्टर की गाल पर पड़ा था। वो रिपोर्टर दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा। कौन हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मेरा क्या कसूर है?
وہ رپورٹر تو ایک ہی تھپڑ پر رو پڑا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، پلیز چھوڑ دو، میری تم سے کیا دشمنی ہے؟ وہ اب گڑ گڑانے لگا تھا۔ کوئی سن رہا ہے؟ کوئی ہے یہاں؟ وہ بس اب رو دینے والا تھا۔ سامنے کھڑے انسان کو اس کی یہ حالت مزہ دے رہی تھی۔ اس نے اس رپورٹر کی ویڈیو بنائی اور براق کو سینڈ کی۔ وہ جانتا تھا پورے 20 منٹ بعد براق اس کے پاس ہوگا۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ سڑک پر ٹریفک کی چمکتی لائٹس رقص کر رہی تھی۔ وہ بھی قدم باہر رکھنے ہی والا تھا کہ اس کا فون زور سے بجا۔ ون ویڈیو ریسیوڈ۔ اس نے چونک کر اسکرین پر نظر ڈالی۔ میسج میں کوئی ٹیکسٹ نہیں تھا، صرف ایک ویڈیو فائل۔ تجسس کے مارے اس نے ویڈیو پلے کی۔ پہلا فریم آیا، اندھیرے میں بدھا ہوا رپورٹر کرسی کے ساتھ جکڑا ہوا۔ کون ہو تم لوگ؟ مجھے کیوں باندھا ہوا ہے؟ رپورٹر کی آواز کانوں میں گونجی۔ براق کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، سانس رکنے لگا، دل دھڑکنے لگا۔ یہ کون لوگ ہیں اور یہ سب کس لیے؟ اس نے جلدی سے ویڈیو کے سینس فارورڈ کیا اور پھر اس کی نظر ویڈیو کے اوپر دیے گئے نمبر پر پڑی۔ معاذ، چہرے پر مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں چمک لوٹ آئی۔ کمینہ، نہیں بدلا تو؟ براق زیر لب مسکرایا اور دل میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ آج جو تو نے کیا ہے نا، ایسی دوستی صرف نصیب والوں کو ملتی ہے۔ وہ ویڈیو بار بار دیکھتا رہا۔ رپورٹر کے ڈرے ہوئے چہرے پر معاذ کی پلاننگ کی مہر دیکھ چکا تھا اور اب وہ جان چکا تھا دوست اگر معاذ ہے تو دشمن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ براق نے اولڈ ایج ہاؤس آنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ سیدھا معاذ کے اپارٹمنٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس رپورٹر کا ڈراپ سین بھی تو کرنا تھا۔ سبحان گھر کے لیے نکل چکا تھا۔ ٹریفک کی وجہ سے وہ بھی سگنل ڈاؤن ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے ایک کار نے ہٹ کیا جس کی وجہ سے اس کا ڈیش بورڈ پر سر ٹکرایا۔ واٹ دی ہیل! وہ اپنا سر مسلتے ہوئے بڑبڑایا۔ سبحان قریشی نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فوراً گاڑی سے اترا اور پیچھے کھڑی گاڑی کی طرف بڑھا۔ دل ہی دل میں بڑبڑا رہا تھا، لو بھلا اچھی خاصی لگ گئی، میری گاڑی کا ستیہ ناش کر دیا۔ تیش میں پیچھے آنے والی کار کی طرف دیکھا جس میں 2 چھوٹی عمر کی لڑکیاں تھیں۔ ایک نے حجاب کر رکھا تھا، دوسری تھوڑی ماڈرن سی تھی۔ اس نے گلاس ونڈو پر ہاتھ سے ناک کیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سبحان نے ابور بھی زور سے ونڈو پر ہاتھ مارا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی فاطمہ نے مڑ کر دیکھا مگر فاطمہ گاڑی اترنے کی زحمت نہ کی۔ سبحان قریشی کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ میڈم، باہر تشریف لائیں۔ یہ کیا حرکت تھی؟ میری گاڑی برباد کر دی آپ نے۔ وہ غصے سے تقریباً دھاڑ رہا تھا۔ فاطمہ نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سیاہ اور نقاب میں لپٹی ہوئی وہ باہر نکلی تو اس کی آنکھوں سے جھجک صاف نظر آ رہی تھی۔ سبحان نے اس کے قدم باہر رکھتے دوبارہ طنزی انداز میں کہا، گاڑی کا شوق ہے یا حادثات کرنے کا؟ میری بات سنیں، جو بھی ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے، ہم دونوں نے کچھ نہیں کیا۔ فاطمہ نے نظریں جھکائے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا، تو پھر یہاں پولیس والے آئیں گے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے آپ کو پکڑ کر لے جائیں گے؟ سبحان نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ میں معذرت خواہ ہوں، بریک اچانک فیل ہو گئے تھے، میرا ہرگز ارادہ نہیں تھا۔ آپ ذرا سائڈ پر تشریف لائیں اور ذرا نظر ڈالیں کیا کر چکے ہیں آپ میری گاڑی کے ساتھ۔ وہ فاطمہ کو اپنی گاڑی دکھانے لگا۔ معذرت، سبحان نے زور سے کہا، یہ کوئی معمولی بات ہے، اگر مجھے چوٹ لگتی یا میری گاڑی کا بڑا نقصان ہوتا۔ سبحان چلا، تو ہوا تو نہیں نا؟ فاطمہ بھی خاموش نہیں رہی تھی اس بار۔ سبحان نے ناک چڑھائی، تو جی اگر گاڑی چلانی نہیں آتی تو گڑیا کے ساتھ کھیلیں، سڑکوں پر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ فاطمہ ہکا بکا رہ گئی مگر پھر فوراً سنبھلی۔ دیکھیں، غلطی ہو گئی مگر بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ فاطمہ کی آواز بھی اونچی ہوئی، یہ بیوقوف کسی اور کو بنائیے گا، اپنے پاپا کا فون نمبر دیں۔ سبحان نے روب ڈالتے ہوئے کہا، پاپا تو نہیں ہے۔ فاطمہ نے معصومیت سے جواب دیا۔ اچھا، پھر اپنی مما کا نمبر دیں۔ اس بار سبحان نرم لہجے میں بولا۔ جی مما بھی نہیں ہے۔ فاطمہ نے دوبارہ سے معصوم شکل بنائی۔ مجھے بہت افسوس ہوا آپ کے پیرنٹس کی ڈیتھ کا۔ سبحان کو فاطمہ سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ ہائے اللہ نہ کرے میرے والدین کو کچھ بھی ہو، میری بھی عمر انہیں لگ جائے۔ آپ کا دماغ خراب ہے جو ایسے بول رہے ہیں۔ فاطمہ کو سبحان کی بات چبھی۔ ارے عجیب عورت ہے آپ، ابھی آپ نے ہی تو کہا کہ ماما پاپا نہیں ہیں آپ کے۔ سبحان کو بھی ایک پاگل ہی لگ رہی تھی۔ ہاں تو ٹھیک بول رہی ہوں نا میں، ہمارے یہاں ماما پاپا نہیں بولتے، امی اور بابا ہوتے ہیں، وہ بولا جاتا ہے والدین کو۔ اور دوسری بات، آپ کو میں عورت لگ رہی ہوں کہیں سے؟ آپ لگ رہے ہیں 4 بچوں کے بعد، میں بہت چھوٹی ہوں، آئی سمجھ؟ فاطمہ نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ سبحان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پہلی دفعہ کوئی لیول کا ملا تھا، مطلب حد ہے یہ لڑکی کسی کو بولنے ہی نہیں دیتی۔
دیکھیے محترمہ، آپ کے رشتہ داروں کو جو کچھ بھی بولتے ہوں گے مگر میں آپ کو نہیں چھوڑنے والا۔ آپ نمبر دیں مجھے، آپ کے ابو کو بلاؤں اور دکھاؤں ان کی بیٹی کیا کرتی پھرتی ہے، لوگوں کی گاڑیاں برباد کر کے بعد میں ان کا دماغ خراب کرتی ہیں۔ سبحان کے سخت لہجے پر فاطمہ گڑبڑائی۔ فاطمہ کی دوست سارا بھی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ آپ پلیز خفا مت ہو، فاطمہ نے ابھی نئی نئی گاڑی چلانا سیکھی ہے۔ آپ پلیز اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ سارا نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ مس، ذرا آپ خاموش رہیں، ذرا مجھے ان کے پیرنٹس سوری ان کے والدین سے ملنے دیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ ان کی دختر نیک اختر کیا کرتی پھر رہی ہے۔ سبحان کے منہ سے اتنی ثقیل اردو سن کر فاطمہ حیران ہوئی۔ فاطمہ نے اسے ساکت انداز میں دیکھا۔ میں تیار ہوں خرچہ دینے کو، پلیز آپ اتنے بلند لہجے میں بات نہ کریں اور اپنا یہ اردو کا لیول بھی نیچے کریں۔ آپ جانتی ہیں یہ گاڑی کتنے کی ہے؟ اس نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا جیسے کسی نایاب خزانے کی طرف کر رہا ہو۔ دیکھیں بھائی، یہ نقصان اللہ کی طرف سے آپ کی آزمائش تھا، بندوں کا کیا قصور، میں تو بس وسیلہ بنی تھی اس نقصان کا۔ اب آپ صبر کریں، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ فاطمہ نے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ خبردار جو مجھے آپ نے بھائی بولا، جیسے آپ کے یہاں پیرنٹس نہیں والدین ہوتے ہیں، ماما پاپا نہیں امی ابو ہوتے ہیں، اسی طرح ہم بھی خوبصورت لڑکیوں کے بھائی بھائی نہیں ہوتے۔ سبحان نے اسے چڑھایا، اسے فاطمہ سے بحث کرنے کا مزہ آ رہا تھا۔ خبردار جو آپ نے مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش کی تو پہلے تو کار کو ہٹ غلطی سے ہوا تھا، اب کی بار پوری توجہ سے آپ سمیت گاڑی کو ہٹ کروں گی، اسی کار کے نیچے دے دوں گی میں۔ اپنی یہ خطرناک شکل لے کر اپنے گھر جائے اور اپنے بچوں کو وقت دیں۔ اللہ حافظ۔ فاطمہ جلدی سے بیٹھنے لگی کہ سبحان گاڑی کا دروازہ تھام گیا۔ ارے ایسے کیسے جانے دوں، یہ خوفناک شکل والا اور 4 بچوں کا باپ، وہ بھی بیوی کے بغیر۔ آپ اپنے ابو، بابا یا ابا، جو بھی آپ کے گھر کا ٹرینڈ ہے، مجھے نمبر دیں ذرا، میں بتاؤں ان کو کہ ایک تو میری کار کا نقصان کر دیا، اوپر سے شرمندہ ہونے کے بجائے مجھے صبر کی تلقین، اور غضب یہ کہ ایک شدید گنوارے لڑکے کو 4 بچوں کا باپ بھی بنا ڈالا۔ یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ سبحان نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے اسے ڈرایا۔ آپ جو کوئی بھی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ کے منہ پر تھوڑی لکھا ہے کہ آپ غیر شادی شدہ ہیں۔ مجھے آپ بال بچوں والے لگے تو بول دیا، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ فاطمہ نے بات کو ممکنہ کوشش کی کہ رفع دفع ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں، آپ نمبر دیں یا پھر جرمانہ۔ سبحان نے بھی ضدی انداز میں کہا۔ ارے آپ عجیب انسان ہیں، سر پر ہی چڑھے جا رہے، ایک تو معذرت کر رہی ہوں، اوپر سے آپ کے بھرم بھی نہیں ختم ہوتے۔ فاطمہ کی بس ہوئی، کب سے اس کا دماغ خالی کر رہا تھا وہ بدتمیز۔ اچھا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، اوکے۔ اب بتاتا ہوں آپ کو کہ کسی کی گاڑی کو ہٹ کرنے کا کتنا جرمانہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جیل بھی۔ وہ رہی ٹریفک پولیس۔ سبحان وہاں سے جانے لگا تو فاطمہ جھٹ اس کے سامنے آئی۔ آپ تو مائنڈ ہی کر گئے، یہ لیں، یہ رکھ لیں۔ فاطمہ نے ایک کارڈ نکالا۔ یہ میرے بابا کا کارڈ ہے، آپ اپنی کار آپ میکینک کے پاس لے جائیں، جو بل آئے گا مجھے بھیج دیجیے گا، بابا پے کر دیں گے، اب ہماری جان چھوڑ دیں۔ سبحان نے کارڈ پر نظر ڈالی، اچانک اس کی تیوریاں چڑھ گئی۔ ارے یہ تو میرے جاننے والے ہیں۔ اس نے نظریں اٹھائی مگر فاطمہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ فاطمہ، تو نے یہ کیا کیا؟ انکل کا کارڈ دے دیا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ تو بغیر ڈرائیونگ لائسنس کی گاڑی چلا رہی تھی، وہ بھی میری، تو تیری بخشش ہوگی۔ کتنی بے وقوف ہو تم فاطمہ، سارا فکر مندی سے بولی تھی۔ ارے بابا کا کارڈ تھوڑی نہ دیا ہے، تمہارے پاپا کا کارڈ دیا، یہاں پڑا ہوا تھا، دے دیا۔ میرے بابا کا دیتی تو میرا گھر سے نکلنا بند ہو جاتا، اوپر سے یہ حادثہ، تم جانتی ہو نا سارا، پاپا نے پڑھنے کی اجازت کتنی مشکل سے دی ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ اچھا چلو پریشان مت ہو، میرے پاپا سب سنبھال لیں گے، مگر براہ مہربانی اس سے پہلے کہ تم کسی اور کو ٹھوکو، شرافت سے اتر جاؤ اور یہاں آ کر بیٹھو، میں خود کروں گی ڈرائیو۔ سارا نے بیلٹ اتارتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سبحان اپنی کار کو چیک کر رہا تھا۔ دونوں لڑکیوں کو کار سے نیچے اترتا ہوا دیکھا تو حیران ہوا۔ دونوں نے اپنی جگہ تبدیل کی، گاڑی سٹارٹ ہوئی اور تیز رفتاری سے روانہ ہو گئی۔ سبحان وہیں کھڑا رہا، کار کو گھورتا ہوا۔ کچھ تو عجیب تھا اس میں، یا تو لڑکی کو نئی نئی کار ملے ہیں یا پھر اس نے ڈرائیونگ نئی سیکھی ہے، مگر جو بھی تھا، باتیں بہت مزے کی کرتی ہیں۔ سبحان ہنستا ہوا اپنی کار کو دیکھ رہا تھا جو اتنی ڈیمیج نہیں ہوئی تھی، مگر سبحان نے پھر فاطمہ کے ابو سے ضرور ملنا تھا۔ اس کے چہرے پر شرارت تھی، مگر سبحان خود کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ شرارت اس کے ساتھ فاطمہ کر گئی تھی۔ یہ آج کل ساری خوبصورت لڑکیاں منہ پر کیا لپیٹ لیتی ہیں، ولیجہ بھی شاید اس طرح ہی کوئی ٹرینڈ فالو کر رہی ہے۔ بہت ساری لڑکیاں حجاب کر رہی ہیں، شاید فیشن میں ہے۔ وہ خود سے باتیں کرتا ہوا گاڑی کو بھگا لے گیا۔ فاطمہ کی باتیں اس کے چہرے پر بلا وجہ کی مسکان کھلا رہی تھی۔
خوفناک شکل والے۔ فاطمہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو سائڈ مرر میں خود کو دیکھ کر وہ زیر لب بڑبڑایا، اتنا خوفناک بھی نہیں لگتا، اتنا غلط خطاب دے گئی ہے مجھے، اس کا بدلہ لوں گا، ذرا ان کے بابا جی سے تو ملوں۔ وہ من ہی من میں پلاننگ کر رہا تھا۔ ولیجہ کو بخار تو نہیں تھا مگر جسم میں ہلکی سی کپ کپی، نکاہت اور بیزاری تھی۔ وہ اپنے بستر پر نیم دراز کمبل اوڑے آنکھیں موندے پڑی تھی۔ دروازہ ہلکے سے کھلا، نوشین اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں سوپ کی ٹرے، چہرے پر زبردستی کی نرمی۔ اس کی فٹنگ والی شرٹ نمایاں تھے، ٹراؤزر ٹخنوں سے اوپر، دوپٹہ ہمیشہ کی طرح کہیں نظر نہیں آیا۔ ولیجہ نے آنکھیں کھول کر ماں کو دیکھا، پل بھر کو نظریں اس کے لباس پر ٹھہری مگر کچھ نہیں کہا۔ میری بیٹی تو مجھ سے ناراض ہے، میں جانتی ہوں۔ نوشین نے پیار سے اس کے بال ٹھیک کیے۔ کچھ کھا لو، تمہیں کمزوری ہے، خود کو اتنا بھی مت ستایا کرو۔ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے سوپ بنا کر لائی ہوں، اٹھو، ہمت کرو۔ نوشین نے ہاتھ کا سہارا دے کر ولیجہ کو بٹھایا۔ جزاک اللہ مما۔ نوشین نے سوپ کا چمچ اٹھایا مگر ولیجہ نے نرمی سے ٹرے اپنے ہاتھ میں دے دی۔ نوشین نے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے بولا، بیٹا اتنا بھی کیا سا لے لیا تم نے؟ ماں ہوں، تمہارا غلط کبھی نہیں سوچوں گی، تم ابھی بچی ہو، تمہیں نہیں معلوم تمہارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا۔ بیٹا ماس تمہارے لیے۔ نوشین نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ولیجہ ہاتھ اٹھا کر روک چکی تھی۔ ماما پلیز اس وقت نہیں، میرے سر میں بہت درد ہے، میں ہر وقت ایک ہی ٹاپک پر بحث کر کے خود کو مزید ذلیل نہیں کروا سکتی۔ سوپ کے لیے شکریہ، میں خود پی لوں گی۔ نوشین کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ چند لمحے کھڑی خاموشی سے رہی، پھر آہستہ سے بولی، اچھا پاس تو بیٹھنے دو مجھے۔ وہ ولیجہ کے پاس ہی بیڈ پر براجمان ہوئی۔ ماما ابھی جو آیا ہوا تھا گھر میں وہ کون تھا؟ سوپ پیتے ہوئے ولیجہ کو خیال آیا تو پوچھ بیٹھی۔ سنی آیا تھا بیٹا، وہ سنی انصاری تھا، دیکھا نا کتنا خوبصورت سمارٹ ہے، لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، ماس تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ نسرین ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے ولیجہ نے رشتے کے لیے ہاں بول دیا ہے نا، بہت ہینڈسم سنی، ماشاء اللہ۔ پھر ایک لمحے کو رکی اور ولیجہ کو خاموشی سے دیکھ کر مزید بولی، ماس تو کچھ بھی نہیں اس کے آگے، نہ شکل، نہ سٹائل، نہ گھرانہ، سنی جیسے لڑکے قسمت سے ملتے ہیں بیٹا۔ ولیجہ نے سر گھما کر ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ تھکتی نہیں آپ ماس کو ہر وقت ذلیل کر کے؟ کیا کہتا ہے وہ آپ کو؟ اتنی نفرت کی کوئی خاص وجہ ہے آپ کے پاس؟ نوشین چوکی، اس کے الفاظ کا وزن اچانک اس پر الٹ گیا تھا۔ کیا سچ کہنا بھی برا لگنے لگا ہے؟ ولیجہ نے قدر خفگی سے کہا۔ نوشین کچھ لمحے خاموش رہی، اس کے بعد بولی، مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے، اپنے گھر کا بچہ ہے مگر میں نے اسے کبھی تمہاری نظر سے نہیں دیکھا۔ اچھا بچہ ہے مگر اسے اور بہت مل جائیں گی لڑکیاں، مگر تمہاری شادی سنی سے ہی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ میری بیٹی کوئی بھی شور شرابہ نہیں کرے گی۔ بیٹا یہی حقیقت ہے، سنی سے زیادہ تمہیں کوئی خوش نہیں رکھ سکتا، اس سچ کو جتنی جلدی مان لو تمہارے لیے اچھا ہے۔ پھر میرا سچ بھی سن لے ماما۔ وہ رکی اور پھر بہت آہستہ مگر واضح الفاظ میں بولی، تو یقیناً آپ کو پسند نہیں آئے گا، میں سنی سے شادی نہیں کروں گی، ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ میرے لیے صرف اجنبی ہے، بے رنگ بے احساس رشتہ۔ نوشین کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، وہ حیرت سے بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے سنی کا اس لیے پوچھا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، نہ سبحان بھائی، نہ براق بھائی اور نہ ڈیڈ، تو وہ کس خوشی میں ہمارے گھر کے چکر لگا رہے ہیں؟ ولیجہ کو اس کا سب کی غیر موجودگی میں آنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا، بلکہ اسے تو وہ انسان پسند ہی نہیں آیا تھا۔ پہلی نظر میں وہ اسے لوفر لگا۔ بیٹا وہ ہماری مدد کر رہا ہے، براق پر کسی نے کوئی جھوٹی ویڈیو بنا کر لگا دی ہے میڈیا پر، یہ ہم سب کا ساتھ دے رہا ہے۔ نوشین نے سنی کی تعریف میں کوئی کمی رہنے نہیں دیتی تھی۔ ولیجہ سن کر پریشان ہوئی، کیوں، کیسی ویڈیو؟ بھائی ٹھیک ہے؟ ولیجہ فکر مندی سے بولی، ہاں بیٹا اب سب ٹھیک ہے، سنی نے سب ٹھیک کر دیا، تمہارے پاپا کی کال آئی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ معاملہ ختم ہو گیا، سنی نہیں کروایا۔ نوشین کی ہر بات میں سنی کی گردان ولیجہ سے سمجھ سے باہر تھی۔ جو بھی ہے، پر اس طرح کسی کے گھر منہ اٹھا کر آنا اچھی بات نہیں، مدد کر رہا تھا تو پھر بھائیوں کے پاس رہتا، یہاں کیا لینے آیا تھا؟ اور آپ ایک غیر مرد کے سامنے بغیر کسی دوپٹے کی اتنی فٹنگ والی شرٹ میں کیسے جا سکتی ہیں؟ نوشین چونک گئی، ولیجہ کی بات کا انداز اتنا نرم تھا کہ اس میں چھپا طنز میں دل پر گرا سا لگا۔ گھر میں مرد ملازم بھی ہے ماما، وہ مزید بولی، اگر آپ دوپٹہ نہیں لیتی تو کم از کم کپڑے ہی ڈھیلے پہن لے۔ اب تم میرے کپڑوں پر بولو گی؟ مت بھولو تم خود بھی یہی لباس پہنا کرتی تھی، آج میرے لباس میں کیڑے نکال رہی ہو۔ نوشین اچھا خاصا ناراض ہو گئی۔ ماما میں صرف اتنا بول رہی ہوں کہ بہت سخت گناہ ہے کسی غیر محرم کے سامنے ایسا جانا، بے شک آپ اس سے بڑی ہوں مگر وہ ایک بھرپور مرد ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں میں کرتی تھی، اس طرح کی ڈریسنگ
مگر مجھے کبھی کسی نے زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہی نہیں تھا، نہ محرم کا فرق رہ گیا نہ بتایا۔ اب جان گئی ہوں تو روتی ہوں کہ کتنی گمراہ تھی میں۔ ولیجہ کے لہجے میں پشیمانی تھی۔ ولیجہ اس لیے زہر لگتی ہے مجھے وہ عورت، دیکھو میری لاڈلی بیٹی کا کیا حال کر ڈالا۔ وہ اپنی ماں سے ہی غلط لگتی ہے جس نے تمہیں پڑھایا لکھایا، شعور دیا۔ میرا بس چلے تو اس عورت کو شوٹ کر دوں۔ جا رہی ہوں میں، سو جاؤ تھوڑی دیر، میں لگاتی ہوں چکر پھر۔ وہ شدید کوفت میں مبتلا ہوتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ولیجہ نے گہرا سانس اندر کھینچا۔ کاش آپ کو پتا ہوتا ماما کی تربیت کسے بولتے ہیں، کاش آپ مجھے دین دے دیتی، کاش آپ کو پردے کے احکامات کا معلوم ہوتا۔ جاہل شائستہ آپا نہیں ہے، جاہل تو ہم ہیں جو اپنے دین کو کتابوں میں بند کر کے بھول بیٹھے ہیں۔ ہمارا دین تو بہت خوبصورت ہے مگر منافقوں کے لیے بھاری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ وہ آنکھیں مودے درود شریف کا ورد کر رہی تھی۔ اسے شائستہ آپا کا لکھا ہوا میسج یاد آیا جو کچھ دیر پہلے پڑھا تھا۔ کون تھی عورت؟ پیر کی جوتی تھی عورت، بوجھ تھی عورت، ذلت کا باعث سمجھی جاتی تھی عورت، زندہ دفن ہوتی تھی عورت، اور ہمارے دین کے آنے کے بعد کون ہے عورت؟ سر کا تاج ہے عورت، ذمہ داری ہے عورت، عزت کا نشان ہے عورت، محبت کی پہچان ہے عورت، جنت کی سردار ہے عورت۔ عورت ماں ہے تو جنت، عورت بیٹی ہے تو رحمت، عورت بیوی ہے تو محبت، عورت بہن ہے تو عزت۔ کس نے دیا یہ مقام؟ تمہارے رب نے۔ کس نے دلایا یہ مقام؟ تمہارے نبی نے۔ کس کے ذریعے؟ اسلام کے ذریعے۔ نہ تمہیں جہاد کا حکم، نہ تمہیں باجماعت نماز کا حکم، نہ تمہیں رزق کمانے کی فکر، نہ تمہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر۔ کیا حکم ہے تمہارے لیے؟ باپردہ رہو، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو کہ تم قیمتی ہو، کہ تم اللہ کی رحمت ہو، کہ تم اسلام کی بیٹی ہو، کہ تم فاطمہ بنت محمد کی کنیز ہو، کہ تم عورت ہو۔ قرآن کہتا ہے اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ قرآن کہتا ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ کو ان کے اعمال کی خبر ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 30۔ پردہ کیوں ضروری ہے؟ اسلام میں پردہ کوئی سختی یا قید نہیں، بلکہ یہ عورت اور معاشرے کی عزت، تحفظ اور پاکیزگی کے لیے ہے۔ پردہ عورت کو عزت کا لباس عطا کرتا ہے۔ جب عورت پردے میں ہوتی ہے تو لوگ اسے عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، نہ کہ شہوت اور ہوس کی نظر سے۔ جب مرد اور عورت کے درمیان بے پردگی ہوتی ہے تو فتنہ، گناہ کا سبب بننے والی کشش پیدا ہوتی ہے۔ پردہ دلوں کو پاک اور نظر محفوظ رکھتا ہے اور معاشرے میں بے حیائی کے دروازے بند کرتا ہے۔ جب عورتیں اور مرد حدود میں رہتے ہیں تو خاندان مضبوط بنتے ہیں۔ زنا، چوری، جھوٹ، لڑائی، جھگڑے، ان جیسے گناہوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ پردہ کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے۔ ایک سچے مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی حکم دے تو سر تسلیم خم کر دے۔ پردہ عزت ہے، حفاظت ہے، پاکیزگی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ بے پردگی عورت کو غیر محرم مردوں کی غیر ضروری نظروں کا نشانہ بناتی ہے۔ دروازہ کھلا تو سامنے معاذ کھڑا تھا، آنکھوں میں خفگی، چہرے پر خالصہ تاثر۔ بھائی اندر تو آنے دے، ادھر ہی کھا جائے گا مجھے۔ ہٹ جا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ براق نے اسے دیکھا، پھر ہنستے ہوئے اندر گھس گیا۔ معاذ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا یار، اتنا برا مان گیا؟ براق نے معاذ کے کندھے پر ہاتھ مارا، مگر معاذ کی سنجیدگی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کیوں؟ معاذ کا ایک ہی سوال تھا خشک لہجے میں۔ براق نے حیران ہو کر پلٹ کر دیکھا۔ کیا کیوں؟ معاذ نے دروازہ بند کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ کیوں نہیں بتایا تو نے سب کچھ؟ براق نے گہری سانس لی اور صوفے پر دھڑام سے بیٹھ گیا۔ ہر بات بتانے کے لیے بھی وقت ہوتا ہے معاذ۔ معاذ تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا اور براق کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وقت؟ یا پھر تو سمجھتا ہے میں تیرا اتنا قریبی نہیں رہا، اتنا بھی اعتبار نہیں رہا کہ اپنی نجی زندگی مجھ سے شیئر کرے؟ اس کی آواز میں خفگی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی شامل ہو چکا تھا۔ براق نے معاذ کی طرف دیکھا، چند لمحوں خاموش رہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، بس کچھ باتیں ایسی تھیں جو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔ تو بتاتا تو کیا کرتا؟ تو کیا کرتا؟ کمرے کے کونے میں رپورٹر اب بھی کرسی پر بندھا ہوا تھا، ہلکی سی حرکت کرتا ہوا نیم بےہوشی کی کیفیت میں۔ معاذ نے سرد لہجے میں کہا،
देख बुराक, दोस्ती निभाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगली बार कोई बात मुझसे छुपाई ना तो समझ ले, कुर्सी पर तू होगा, ये नहीं। बुराक हंस पड़ा। कमीने से पकड़ा कैसे? बुराक अभी भी हैरत में डूबा हुआ था। तुझे मालूम है कि मेरा यार और एक मेरे यार की बहन पर कोई मुसीबत और मेरा दिमाग उलट जाता है। तुम दोनों के मामले में बेबस क्यों हूँ? पागल कर देती है तुम दोनों की उदासी। मैं नहायत शरीफ आदमी हूँ, मगर तुम दोनों हो तो शराफत साइड पर रखकर मैं कहता तो कुछ नहीं, बस इधर ठोकता हूँ। माज ने हाथ से निशाना बनाया। बुराक हंस कर लोटपोट हो रहा था। जितना परेशान था इसके दोस्त ने इतना ही उसे चिल कर दिया था। वो दिल ही दिल में माज पर कुर्बान जा रहा था। हम समझते हैं रोज़ाना बात करने वाले, साथ खाने पीने वाले, मौज मस्ती करने वाले, साथ चलने वाले, आसपास रहने वाले सब लोग दोस्त हैं। हम इन सबको दोस्त समझ लेते हैं। सभी दोस्त नहीं हुआ करते, सिर्फ जो चंद लोग ही दोस्ती के मयार पर आते हैं। दोस्त वो है जिसकी मौजूदगी बायस से सुकून हो, जिसके बायस बैठे चाहे गुफ्तगू हो या ना हो, उसकी मौजूदगी एहसास दिलाने की कोई पास है। जब साथ बैठे हों तो वक्त गुजारने का एहसास ही नहीं होता, जिसके लफ्ज़ों में अपना अक्स दिखाई दे, जिसको हम अपनी खामियां कमज़ोरियां बताते हुए हिचकिचाहट महसूस न करें, किसी किस्म का कोई खौफ या डर ना हो, जिसके सामने हमारी ज़ात एक खुली किताब की मानंद हो, जो लोगों की तरह जज ना करे, खामोशी से बस सुन ले, जो हमारी गैर मौजूदगी भी हमारी इज्जत के मुहाफिज हो, खुद चाहे जितना मर्जी इख्तलाफ रखे, लेकिन दूसरों को इसके बारे में कोई नेगेटिव बात करने की बिल्कुल इजाज़त ना दे, जिसके टेक्स्ट से हमारे मोबाइल की स्क्रीन के साथ साथ हमारे आंखों की चमक में भी इजाफा हो, जिसकी आवाज़ कानों में पड़ते ही हमारे चेहरे की खदोखाल मुस्कुराहट में बदल जाए। एक ऐसा ताल्लुक जो रूह तक रसाई का सबब बने, सबसे मुख्तलिफ, सबसे खूबसूरत। अगर कोई है ऐसा इंसान तो उसे अपने करीब रखे, संभाल कर रखे, किसी कीमती चीज़ की तरह उसे अहम होने का एहसास दिलाएं। ऐसे ही ताल्लुक मजबूत होते हैं, यही रिश्तों की खूबसूरती है। माज ने बुराक को घूरते हुए देखा तो नागवारी से पूछा, अब क्या घूर रहा है मुझे मोहतरम? बुराक के लबों पर शरारती मुस्कुराहट रेंगने लगी। सोच रहा हूँ तू पहले कमीना था या आजकल ही हो रहा है? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तूने करवाई थी, वो सारे कार्ड बोर्ड भी तूने बनाए थे। बुराक बात करते करते फ्रिज की तरफ बढ़ा। हाँ, कोई शक मेरी खिदमत पर? अच्छा, पहले पेट का सवाल हल कर लें, फिर रिपोर्टर की खबर लेंगे। बुराक ने जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खुला, चंद बर्गर और एक आध कोल्ड ड्रिंक देखकर बुरा सा मुंह बनाया। फ्रिज को बंद करते ही पूरे अपार्टमेंट में इसकी आवाज़ गूंजी। यार सुबह से कुछ भी काम का नहीं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मास्टर सोफे पर टांग पे टांग रखा बैठे मजे से मोबाइल चेक कर रहा था, बगैर नजर उठाए बोला, खाने में सब्र है, शुक्र है, और किस्मत में अगर हो तो डब्बे वाला बर्गर। बुराक ने नाक चढ़ाई। वाह भाई, क्या शानदार ज़ियाफ़त है, मैं तो समझा था कम अज़ कम बिरयानी या कौरमा होगा। खाने में क्या है, आखिर कुछ है मैं या फिर फाके से ही मर जाऊं? अभी नवाब साहब, ये कोई कुरैशी हाउस नहीं है। सॉरी, ये मेरा अपार्टमेंट है। लाया मैं था कॉफ़ी केक, आपकी अम्मा हजूर ने अब तक तो फेंक दिया होगा। महज ने कुछ देर पहले वाली नशीन से मुलाकात पर सर पटका। कॉफ़ी केक कहाँ है और मम्मा को क्यों देकर आया? अरे याद आया माज, तेरी आज मीटिंग भी तो थी और जगह भी नहीं दी तूने, क्या बना इसका? बुराक याद आने पर छलांग मारकर उसके पास बैठा। भाई, वो मेरे अंदर मर जाएगा, इसको खोल, इसकी कोई सेवा कर, इसके बाद बताता हूँ आज क्या हुआ। माज ने हाथ पकड़कर उसे उठाया। अरे दफा कर, मरने दे इसे, पहले तू बता मुझे क्या बना तेरा? बुराक ने माज का हाथ खींचकर वापस बिठाया। अरे मेरे साथ क्या होना है, मीटिंग अच्छी रही, वो मेरे साथ काम करेंगे, जगह भी खरीद ली, गाड़ी तेरे सामने बुक करवाई थी, 2 दिन तक मशीनरी भी इंस्टॉल हो जाएगी और इंशाल्लाह मेरी गाड़ी भी ट्रैक पर आ जाएगी। और खुशी खुशी मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहन के लिए केक लेकर गया तो जनाब लीजा मैडम बीमार। बाकी माज ने सब बातें फिलहाल स्किप कर दी, वो बुराक को कोई नई परेशानी नहीं देना चाहता था। बुराक ने मायूसी से सर हिलाया। ज़्यादा बुखार था? बुराक को बहन की फिक्र हुई। फ़ोन करके पूछ ले और मुझे भी बता दे। मुझे तो बताएगी नहीं, ये नामहरम लफ्ज़ मुझे जहर लग रहा है आजकल। काश मैं जल्द से जल्द ये नाम मिटा कर न सिर्फ महरम बन जाऊँ। ये बात अपने दिल में ही दबा गया। बुराक के सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा चल तू खाना लगा, फिर इस रिपोर्टर से उगलवाते, और वो जो कोई भी है कल सुबह तू इसको उठवा ले। बुराक ने शरारत से उसे आंख मारी। अच्छा मैं उठवा लूँ, अगर कोई वो लड़की हुई तो? अपनी बात कहते हुए माज खुद पर चौंका। लड़की? माज ने बुराक को देखा। अगर लड़की हुई तो? लड़की? क्या तुझे समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दोनों का बड़ा ज़बरदस्त आई कांटेक्ट हुआ।
लड़की मतलब लड़की मिशेल, दोनों एक साथ ही बुलंद आवाज में बोला। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे माज, जान से मार दूंगा। बुराक अपनी शर्ट के आस्तीन ऊपर चढ़ाकर अंदर की तरफ बढ़ा। माज इसका गुस्सा देखकर इसके पीछे पीछे भागा। कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली थी। बुराक ने रिपोर्टर के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और माज के गुस्से से बाजू चढ़ाई खड़ा था। बोल, वरना फिर हाथों की जबान इस्तेमाल करूंगा, वो समझ आएगी। माज की आवाज़ कमरे में गूंजी। रिपोर्टर जो अब हल्का हल्का होश में आ रहा था, कांपते हुए बोला, बस कर दो खुदा के लिए, और कितना मारोगे मुझे? मुझसे गलती होगी, मैं चैनल पर माफ़ी मांग लूंगा। मुझे मत मारो, मैं सब सच बताऊंगा। बुराक ने कुर्सी के गिर चक्कर लगाते हुए सख्त लहजे में कहा। तो फिर जबान खोल, वरना फिर से पानी की बाल्टी हाजिर है, और याद रख, झूठ बोला तो यहाँ से निकल नहीं सकेगा। रिपोर्टर ने घबरा कर इधर उधर देखा, पसीने में भीगी चेहरे के साथ बोला, मुझे मुझे मिशेल अंसारी ने कहा था। उसने कहा था तुम्हें बदनाम करने के लिए कोई भी तरीका इख्तियार करना पड़े तो कर लेना, बस बुराक कुरैशी की इज्जत खराब होनी चाहिए। चंद लम्हे के लिए कमरे में खामोशी छा गई। बुराक ने अपनी मुठ्ठियां सख्ती से भींच ली और माज ने अपने दांत पीसे। बड़ी जहरीली निकली ये तो। दोनों बहन भाई चीप हैं। माज को कुछ देर पहले वाली मुलाकात याद आई जब वो सनी से मिला था। मैं तो पहले ही कहता था ये मिशेल पूरे दिनों की है, लेकिन अभी इसको जिंदा अंदाजा नहीं कि इसने क्या कर डाला है। नाक से लकीरें न खिंचवाई तो देखना। बुराक शदीद तैश की आलम में इधर उधर घूम रहा था। अब जो करना है हम करेंगे। मिशेल को अपने किए का हिसाब देना होगा। मिशेल के खेल को इसी की जबान में जवाब दूंगा। बुराक रिपोर्टर की तरफ हुआ। रिपोर्टर की सांसें फूली हुई थी। बुराक ने सर्द लहजे में पूछा, बता, और क्या क्या बोला था उसने? रिपोर्टर ने घबराकर जल्दी से बोलना शुरू कर दिया। बस वही कि तुम्हारी शोहरत खराब करनी है, मीडिया पर कोई बड़ा स्कैंडल फैलाना है। माज ने आगे बढ़कर गिरेबान पकड़ लिया। और सनी अंसारी, क्या वो भी मिला हुआ है इसने? नहीं नहीं, खुदा की कसम, सनी अंसारी को कुछ नहीं पता। वो तो अपनी बहन के मामले में बेखबर है। रिपोर्टर ने हाथ जोड़े। मैंने उसे डरा दिया था कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो सनी अंसारी को सब बता लूंगा। साले, ब्लैकमेलर भी खुद ही बना हुआ है। बुराक ने थोड़ी देर लम्हे खामोश रहकर रिपोर्टर को गौर से देखा, फिर संजीदा लहजे में बोला। रिपोर्टर का रंग सर्द पड़ गया। बुराक ने एक कुर्सी घसीट कर रिपोर्टर के बिल्कुल सामने रखी और ठंडी नजरों से घूरते हुए बोला, चलो शाबाश, अब फ़ोन लगाओ अपनी मालकिन को। बहुत शौक है ना तुम लोगों को स्कैंडल खेलने का, अब ज़रा सही से खेलो। चल उठा फ़ोन। बुराक धड़ा। बेबस होकर रिपोर्टर ने मोबाइल निकाला और कॉल मिलाई। और सुन, बुराक ने एक जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर रसीद किया कि कुर्सी हिल गई। बात करते करते शेर बनकर बात करना, बिजदिलों की तरह दबी दबी आवाज़ में ना निकालना। रिपोर्टर ने कांपते हाथों से कॉल मिलाई। मिशेल ने कॉल पिक कर ली। बुराक ने इसकी कॉल स्पीकर पर डाली। तो तुम जिंदा हो, मर ही जाते अच्छा होता। फ़ोन क्यों किया है? मिशेल के लहजे में असली बेहिसी थी। बुराक ने इसे इशारा किया कि निडर होकर बात कर। देखो लड़की, मेरे पास सारे सबूत हैं। अगर तुम्हारे भाई को दे दूं तो वो जो करेगा तुम जानती हो। मुझे तुमने फंसाया, अब हम दोनों की जान फंसी है इसमें। अब अगला कदम उठाने के लिए 40 लाख रुपए चाहिए होंगे। केस बड़ा हो गया है, खतरा है, पकड़े जाएंगे। रिपोर्टर ने बारोब अंदाज से कहा। मैंने तुमको छोटी मोटी हेरा फेरी का बोला था, जाहिल आदमी। इतना बड़ा नुकसान थोड़ी करना था मुझे इसका। तुमने तो इस बेचारे का सत्यानाश ही कर दिया। मुझे तंग मत करो, कहीं भी मर खप जाओ, मगर आइंदा मुझे कॉल मत करना। मिशेल ने साफ हरी झंडी दिखाई। रिपोर्टर को गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर मिशेल को मुखातिब किया। साली, अब बदल रही है तू। अगर तू नहीं मानेगी मेरी बात तो ठीक है, फिर आ रहा हूं मैं तेरे या फिर सीधा बुराक के पास, ताकि उससे तेरा मकरूर चेहरा जरा वो सब भी देखें। रिपोर्टर ने मिशेल को धमकी दी। बुराक सीने पर हाथ बांधे दोनों की लड़ाई के मजे ले रहा था। माज खाना गर्म करने किचन में चला गया था। मेरी तुमसे जितनी भी बात तय हुई थी मैं उतने ही पैसे दूंगी, इसके अलावा एक पैसा नहीं। थोड़ी देर बाद मिशेल की आवाज़ गूंजी। बुराक ने धीरे से रिपोर्टर के कान में कहा, बोल को मुलाकात का वक्त और जगह भी तय कर। रिपोर्टर ने जल्दी से उसका जुमला मुकम्मल किया। आज रात 11 बजे लोकेशन भेज रहा हूँ। आज ही मिलो मुझे और पैसे लेकर आना, वरना वार्निंग नहीं दूंगा। बस अपनी बात पर अमल करूंगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, मगर इसके बाद अपनी मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना, समझे? मिशेल ने कॉल बंद कर दी। फोन बंद हुआ। बुराक ने कुर्सी से टेक लगाकर फातिहाना मुस्कुराहट के साथ देखा। शाबाश, अब देखना, शिकार खुद जाल में आकर फंस जाएगा।
دیکھو اب تو مجھے جانے دو، رپورٹر نے براق سے دوبارہ التجا کی۔ ہاں ہاں جانے دوں گا، ذرا اس لڑکی سے دو ہاتھ تو کر لوں، تم ابھی یہاں میرے مہمان ہو۔ براق نے اس کے ہاتھ پھر سے باندھے اور باہر نکل آیا۔ براق کو باہر نکلا دیکھ معاذ نے اسے ولیجہ کو فون لگانے کا کہا۔ براق، ولیجہ کو کال لگاؤ اور پوچھو اس کی طبیعت کیسی ہے، جس پر براق نے عمل کرتے ہوئے کال ملائی۔ ولیجہ نے کال پک کر لی۔ ہلو، اس کی کمزور سی آواز براق کے کان میں پڑی۔ وہ جان گیا تھا کہ ولیجہ رو رہی ہے۔ میرا بچہ، میری جان کیوں رو رہی ہو؟ کیا بخار اب بھی ہے؟ ڈاکٹر پر لے چلوں؟ براق کے لہجے میں انتہا کی فکر تھی۔ ولیجہ کی رونے کا سن کر معاذ بھی کچن سے باہر آ گیا۔ براق نے پھر سے بات دہرائی۔ ولیجہ کیا ہوا ہے بچے؟ کچھ تو بولو، میرا دل گھبرا رہا ہے، تم کیوں خاموش ہو؟ کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں بھائی، مجھے تھوڑی سی ویکنیس ہوگی جس کی وجہ سے آواز میں نقاہت ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ کون ہے آپ کا دشمن؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ؟ ولیجہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ ارے میری پیاری گڑیا، تم اپنے بھائی کے لیے رو رہی ہو؟ اتنا پاگل، پہلے ہی طبیعت خراب ہے اور بیمار ہو جاؤ گی۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، مسئلے سارے حل ہو گئے۔ گھر آ کر بتاتا ہوں، جس نے مجھ پر الزام لگایا وہ بھی پکڑا گیا، مگر پہلے تم رونا بند کرو۔ شاباش، براق نے اسے پیار سے سمجھایا۔ معاذ کے کان دونوں بہن بھائی کی باتوں پر ہی لگے ہوئے تھے۔ اس نے اتنی بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ ولیجہ براق کی وجہ سے رو رہی ہے۔ معاذ کو نئی سرے سے اس رپورٹر پر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ولیجہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ بخار میں رو رہی تھی۔ وہ دوبارہ اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں پر رپورٹر کو باندھا ہوا تھا۔ معاذ نے آؤ دیکھا نہ تھا اور رکھ کے اس رپورٹر کے منہ پر 2-4 تھپڑ جڑ دیے۔ وہ رپورٹر بیچارہ ہکا بکا معاذ کا منہ دیکھ رہا تھا کہ اب اسے کیا ہوا، یہ کیوں مارا ہے مجھے۔ معاذ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو، اس نے رپورٹر کے بال کھینچے۔ بہت رپورٹر بیچارہ تڑپ اٹھا اور آخرکار چلایا، بھائی اب کیوں مارو مجھے؟ میں نے سب کچھ سچ سچ بتا تو دیا اور جیسا تم لوگوں نے کہا تھا ویسا ہی کیا میں نے۔ اس سے پہلے کہ معاذ اسے کچھ کہتا، براق اندر کمرے میں داخل ہو جاتا۔ او ہیرو پارٹ 2، ادھر آ جا باہر، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ براق معاذ کو ہاتھ پکڑ کر اپنے باہر ٹیبل کی طرف لے آیا۔ چل بیٹھ، زیادہ غصہ مت کھا، یہ کھانا کھا۔ ولیجہ ٹھیک ہے، تجھے معلوم ہے اس کا دل کتنا چھوٹا ہے، بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہے۔ براق نے غصے سے بھرے ہوئے معاذ کو کرسی پر بٹھایا اور اس کے آگے پلیٹ رکھی۔ ہاں، تم لوگوں کے معاملے میں ہی دل چھوٹا ہے اس کا، میری دفعہ تو اسے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ معاذ نے پلیٹ پیچھے کر دی۔ اور بھائی کس بات کا غصہ کھا رہا ہے؟ کیا ہو گیا؟ لگا تو دیے تو نے اس رپورٹر کو ایک دو، ٹھنڈا ہو جا۔ براق جھنجھلا کر بولا۔ تو جانتا ہے نا ولیجہ کی آنکھوں میں کوئی بھی آنسو دے مجھے یہ برداشت نہیں، میں اس کا رونا نہیں دیکھ سکتا، اس کی آنکھوں میں آنسو مجھے پاگل کر دیتے ہیں۔ معاذ نے وضاحت دی۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور اس بات پر میں بہت خوش بھی ہوں، اور اللہ کا شکر گزار بھی کہ میری ولیجہ کو اتنا پیار کرنے والا شریک سفر ملے گا۔ چل اب کھانا کھا، چھوڑ سب کچھ۔ براق نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ شریک سفر؟ مجھے نہیں لگتا مجھے یہ شرف حاصل ہوگا۔ آنٹی نے اپنا داماد پسند کر لیا، وہ آج مجھے صاف صاف بتا چکی ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میری اور ولیجہ کی شادی نہیں کریں گی۔ انفیکٹ وہ تو مجھے دھمکیاں بھی دے رہی تھیں۔ ماں سے رہا نہ گیا اور براق کو آج شام کی ساری رودات سنا ڈالی۔ ساری بات سننے کے بعد براق نے فرائز معاذ کے منہ میں ڈالے۔ اب تم یہ مت کہنا کہ تم ڈر گئے، ماما نے ڈرا دیا اور تم ہار مان گئے۔ نہیں براق، میں تمہاری ماما سے نہیں ڈرا، مجھے ولیجہ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ اس کی باتیں، اس کا انداز سب اجنبی ہو گیا ہے۔ وہ آنکھیں جو کبھی میرا انتظار کرتی تھیں اب میری محبت سے خالی ہے۔ ان آنکھوں میں اجنبی پن ہے، کبھی میں خاص ہوا کرتا تھا ان آنکھوں میں، آج بالکل عام سے محسوس ہوتا ہے۔ میں ولیجہ کی آنکھوں میں اب دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں۔ ولیجہ بہت بدل گئی ہے براق۔ اگر ولیجہ کسی اور کی دسترس میں چلی گئی نا تو معاذ مر جائے گا، میں سچ کہتا ہوں میری سانسیں رک جائیں گی۔ معاذ نے گردن جھکا کر درد بھرے انداز میں اس سے بات کی۔ بیٹا مجھے پکا یقین ہو گیا تو ڈرپوک ہے بہت بڑا۔ ولیجہ بدلی ہے تو نہیں نہ بدلا سالے، تیری آنکھوں میں تو محبت ہے نا۔ میں کبھی سنی کو قبول نہیں کروں گا اور نہ ہی ڈیڈ۔ ماما نے ولیجہ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ بھائی کو بتاؤں گا تو وہ اس بات پر ضرور ہنگامہ کرے گا۔ تم وہم مت ڈالو دل میں، تیرا یار تیرے ساتھ ہے۔ بات سن میری، میں گھر سے ہو کر آ رہا ہوں، ولیجہ آج کی نیوز کو لے کر پریشان ہے۔ میں یوں گیا اور یوں آیا، اس اندر والے منحوس کو کچھ کھلا پلا دے، وہ سنہری ڈائن بھی آتی ہوگی۔ براق نے مصروف سے انداز میں گھڑی کی طرف دیکھا۔ سنہری ڈائن بیچاری فوت ہی نہ ہو جائے ایسے القابات سے۔ معاذ نے ایک آنکھ مارتے ہوئے اسے سرزش کی۔ ہاں تو لینے دو ذرا میڈم کو، پھر بتاؤں گا اسے بدنام کرنا کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھ ذرا، براق کو بہت ہلکا لیا نا اس نے۔
اب یہی براک اس کی زندگی کا بہترین چیپٹر بننے والا ہے۔ ویلکم ٹو ہیل مس مشل انصاری۔